احمدیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان ایک اور فرق انہوں نے یہ بتایا ہے کہ احمدی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک امتی نبی مان کر تو باقی کافروں سے الگ ہو گئے، اور امتی نبی اور کوئی نہیں مانتا. وہ اس کا ایک پہلو سے میں بیان کر چکا ہوں، کل کثرت سے حوالے دے دیے تھے کہ ان کے تمام بڑے بڑے بزرگ جن کے خلاف ان کو مجال نہیں ہے کہ زبان کھولیں، وہ بین ہی یہی بات کہہ چکے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی کا پیدا ہونا ہرگز نہ محال ہے، نہ کسی قسم کی حضور اکرم کی گستاخی، نہ خاتمیت کے خلاف. اب ایک اور پہلو یہ اٹھائیں گے، فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. کہتے ہیں یہ فیصلہ ہے. یہ مطلب نہیں کہ پہلے کا کوئی نبی زندہ نہیں. اب ان کو فوراً دل میں یہ بات کھٹکی کہ عیسیٰ کو میں کہاں سے لاؤں گا؟ اگر یہ مستقلاً بند کر دی گئی تو اب اس کے جو تراشتے ہیں وہ دیکھنے سننے والے ہیں. کہتے ہیں اگر بالفرض پہلے سارے نبی آ جائیں حضور کے زمانے میں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن جائیں، حضور پھر بھی آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی گئی. انہوں نے آخری نبوت کو ان معنوں میں استعمال کیا ہے کہ نبوت کی عطا سب سے آخر پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اس کے باوجود اگر کچھ نبی وفات کے لحاظ سے بعد میں ہو جائیں تو اس خاتمے اس آخریت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ان کی ایک منطق ہے. اب اس کو آگے چلا کے دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتی ہے اور کیا اس کی حیثیت رہ جائے گی. باقی انبیاء کرام کے اس کا انہوں نے اس کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ انبیاء کرام کے ناموں کی جو فہرست اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی، اس میں آخری نام نامی آپ کا یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ کی تشریف آوری سے انبیاء کرام کی وہ فہرست مکمل ہو گئی ہے، اس لیے اب اس فہرست میں اضافہ نہیں ہو سکتا. وہ فہرست کون سی تھی، کس نے تیار کی تھی؟ پہلی تو یہ بحث اٹھنی چاہیے کہ کسی مولوی نے فہرست تیار کر کے خدا کو پکڑا دی تھی کہ اے اللہ یہ فہرست ہے، اب اس میں جو آخری نام ہے وہ پڑھ دے، اس کے بعد چھٹی. ایسی جاہلانہ بات بنا رکھی ہے کہ کوئی فہرست بنا کے خدا تعالیٰ نے اپنے سامنے رکھی تھی، مجبور ہو گیا تھا. سوال یہ ہے کہ اگر فہرست میں کوئی نبی آخری تھا تو کیوں تھا؟ کیا اس لیے ہے کہ نبوت کی ضرورت ختم ہو چکی تھی، یا اس لیے کہ نبوت کی ضرورت باقی تھی پھر بھی وہ آخری تھا؟ یہ دو ٹوک فیصلہ ہے. اگر یہ سوچو اور یہ کہو کہ نبوت کی ضرورت ختم ہو چکی تھی اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی تمام ضرورتوں کو قیامت تک اس طرح پورا فرما دیا کہ شریعت کی ضرورت ہی پوری نہیں کی، بلکہ لوگوں کو تقویٰ پر اس حد تک اس مضبوطی سے قائم کر دیا کہ نسلاً بعد نسل قیامت تک پھر متقی کے ہاں متقی بچے پیدا ہوتے رہیں گے اور کبھی بھی امت میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ نہیں آئے گا. اگر یہ کہو تو آمنا و صدقنا، پھر تمام احمدی گواہی دیں گے کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہو تو پھر حقیقتاً کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، لیکن پھر پرانے کی بھی ضرورت نہیں، نئے کی بحث نہیں ہے. وہ بھی ساتھ کیا اگر ضرورت اٹھ گئی اور امت ہمیشہ کے لیے پاک و صاف ایسی بن گئی کہ اس کے نقوش، خاتمیت کے نقوش تو مولوی صاحب کے نزدیک آگے منتقل نہیں ہو سکتے، مگر اگر نبوت سے جو اصلاح ہوئی اس کے نقوش نسل بعد نسل قیامت تک امت محمدیہ میں اسی طرح چل رہے تھے، تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی قسم کی کسی نبی کی ضرورت نہیں. لیکن اگر شریعت وہی ہے، اگر قرآن وہی ہے، اگر حدیث اور سنت وہی ہے، میں اس وقت یہ بحث نہیں اٹھاؤں گا کہ اس میں اختلاف بھی ہیں،
بعضوں کے نزدیک بعض حدیثیں درست، بعضوں کے نزدیک نہیں، یہ بحث نہیں میں اٹھاتا. میں کہتا ہوں سنت پوری طرح اپنی آخری شکل میں تمام امت کو دستیاب ہے، اور اس پر ساری امت کو اتفاق ہے کہ یہی سنت ہے. قرآن کو متعلق تو اختلاف ہے ہی کوئی نہیں، سوائے ضمنی اختلاف کے بعد شیعہ کہتے ہیں، لیکن وہ بالکل ایک معمولی سا اختلاف ان معنوں میں ہے کہ ان میں جو اکثریت ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے. مجھے امید ہے کہ نہیں مانتے ہوں گے، مگر سر دست میں اصل دلیل کو صرف لوں گا، ان اختلافات کو چھوڑتا ہوں. یہ تسلیم کہ قرآن کریم آخری کتاب، کامل کتاب، ایسی کتاب جس کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی اور کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، اس لحاظ سے جب تک یہ کتاب اسی صورت میں موجود ہے اور ہمیشہ ایسی رہے گی، اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں. سنت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمونے کے لحاظ سے کامل، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس سنت میں کچھ کمی یا اضافہ کر سکے. درست؟ اس لیے کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو نئی سنتیں بنائے یا قرآن کی تعلیم کو بدل کر یہ دعویٰ کرے کہ اس سے بہتر تعلیم لے آیا ہوں. اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو لازماً جھوٹا ہے، اس پر ہمارا کلیتاً سب سے اتفاق ہے. اگلا پہلو ہے غور طلب کہ اگر یہ دونوں اسی طرح درست جیسا کہ ہم مانتے ہیں درست ہیں، تو کیا امت میں کوئی تبدیلی پیدا ہوگی کہ نہیں؟ کیا وہ لوگ پہلے حال پر ہی قائم رہیں گے یا رفتہ رفتہ بگڑ جائیں گے؟ اگر مولوی صاحب کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ امت وہی ہے جو صحابہ کی امت تھی، ویسے ہی پاک باز لوگ مولوی صاحب کے مریدوں میں بستے ہیں جیسا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ سے پیدا ہوئے تھے، تو اس سے بڑا جاہلانہ دعویٰ اور کوئی ہو نہیں سکتا. کون سی جاہلیت کی مرض ہے جو آج اکثر مسلمان عوام میں نہیں پائی جاتی؟ شرک ہے، بدعت ہے، ہر قسم کے گند، ظلم، سفاکی، جو نام لو گناہ کا وہ وہاں موجود ہے. اور بعض گناہ تو غیر مسلموں سے بھی آگے نکل چکے ہیں. اس میں جھوٹ کی عادت ہے، روزمرہ کی چوری چکاری اور ایک دوسرے کے حق غصب کرنا، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینا. جا کے دیکھیں تو صحیح دنیا میں آپ کو اس کثرت سے دنیا میں یہ گند دکھائی نہیں دیں گے، یعنی دوسری دنیا میں، جتنا بدنصیبی کے ساتھ ان مولویوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے. اب بتائیے ضرورت ہے کہ نہیں؟ ضرورت تو مسلم ہے، ضرورت مسلمہ ضرورت کے ہوتے ہوئے اب سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو فہرست پڑھی، جو مولوی صاحب کے علم میں ہے کہ کوئی فہرست لکھی ہوئی تھی، وہ جو فہرست پڑھی تو آخری نام آ گیا، وہاں اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل پیش آئی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوگا کہ ضرورت تو باقی ہے اور فہرست میں آگے نام ختم ہو گئے، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کس طرح اس امت کو سنبھالوں؟ آخری نبی فہرست آگے ہے ہی کوئی نہیں، جگہ ہی کوئی نہیں لکھی ہوئی، مکمل ہو گئی ہے اور ضرورت باقی ہے. تو مولوی صاحب کا دماغ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ترکیب نہ صرف سمجھ آئی بلکہ پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہو جانا ہے، اس کا انتظام کیا ہوا تھا. سارے نبی مر گئے، عیسیٰ صاحب کو بچا کے رکھ لیا کہ فکر نہ کریں مولوی صاحب، مجھے پتا ہے فہرست ختم ہونی ہے، مگر میں اس کے باوجود لے آؤں گا اور پرانے کو لے آؤں گا تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو کہ فہرست میں اضافہ کرنا پڑتا ہے. وہ جب اترے گا تو اس کا نام فہرست کے آخر پہ تمیمے پہ لکھا جائے گا کہ نہیں؟ تتیمے پہ کہ یہ فہرست تو ختم ہو گئی تھی، ضرورت آگے چل رہی تھی، اس لیے پرانے صاحب کو پکڑ کر واپس لایا گیا اور 2000 سال سے بٹھایا ہوا آسمان پہ انتظار میں کہ تیری ضرورت پڑنی ہے. عجیب و غریب دماغ ہے یہ. مولوی صاحب کا ہو سکتا ہے، اللہ کا نہیں ہو سکتا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں خدا کا دماغ ایسا نہیں ہو سکتا. دماغ تو اس کے لفظ کا ہم محاورتاً صرف کہتے ہیں سوچ اللہ کی، اللہ کا فکر، ایسا جہلانہ نہیں ہو سکتا.
ضرورت باقی تھی معالج ختم کر دیے گئے. یہ تو ایسی بات ہے کہ اتنا عظیم الشان معالج آ گیا ہے کہ اب اس کے بعد علاج کا سلسلہ بند کر دیا گیا. کوئی معالج اب آگے نہیں آئے گا. یہ بادشاہ ایک ڈکری دے دے, ایک حکم نامہ جاری فرما دے, اور بعد میں بھی وبائیں پھوٹ پڑیں, چھوٹے موٹے حکیموں اس کے قابو میں نہ آئیں, جتنے مولوی ہیں وہ زور لگا لیں, پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر کی بھی اصلاح نہ کر سکیں, پاکستان کی گلیاں پیٹ پیٹ کے بلائیں کسی معالج کو, کسی طبیب کو کہ ہمارے تو گھر گھر میں گمراہی آ گئی ہے, خدا کے لیے کچھ کرو. اور سارے معالج کے ہمارا تو بس ہی نہیں چلتا, ہم تو مسلمانوں کو کافر بنانے پر مقرر کیے گئے ہیں, ہم مسلمانوں کو مسلمان بنانے کی اہلیت کہاں سے رکھتے ہیں؟ اگر بنا سکتے تو تم لوگوں کا یہ حال ہوتا کیوں؟ اس لیے جہاں جس حال میں بیٹھے ہو بیٹھے رہو, ہمارے بس کی بات نہیں. معالج ختم ہو چکے ہیں. اس وقت بادشاہ کے دربار میں جب دہائی دی جائے تو بادشاہ کہے فکر نہ کرو, میں نے ایک پرانے معالج کو جو اس سے کمتر تھا, جس پر میں نے بات ختم کی ہے, اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے. یعنی اچھے کے بعد نسبتاً کم, اور اس کا دائرہ فیض اس سے بہت محدود. جو سب سے شاندار معالج گزر گیا, اس کے بعد تو آنا کسی نے نہیں. تو بادشاہ اعلان کر دے کہ آنا کسی نہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن نیا نہیں آئے گا, پرانا تو آ سکتا ہے. جب ضرورت ہے تو لانا ہی لانا ہے, مجبوری ہے میری. اس لیے فکر نہ کرو, میرے فرمان کی پرواہ نہ کرو, میں پرانا پکڑ لاؤں گا. کوئی پوچھے کہ اتنا اچھا آیا تھا, اس کو کیوں لے گیا؟ تو زندہ رکھنا تھا اور آخری کہہ دیا تھا, تو جو سب سے بہتر تھا اس کو کیوں نہ سنبھال لیا؟ یہی بات حقیقت ہے جو در حقیقت ان کے جو شاعر سے کیا نام تھا ان کا, ہمارے کنت سواد حضرت حسان بن حضرت حسان بن ثابت. حضرت حسان بن ثابت کے دل کی آواز ہے جو اس وقت یاد آتی ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر عرض کیا, کنت السواد لناظری فأمی علی الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر. اے میرے آقا, میری آنکھوں کا نور تو تھا, تو میری آنکھوں کی پتلی تھا, تجھ سے میں دیکھا کرتا تھا. اب تو نہیں ہے تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. بس من شاء بعدک فلیمت, اب تیرے بعد جو چاہے مرتا پھرے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ آپ کے دل کی آواز تھی, کیونکہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ سے بہتر اور کوئی دنیا کی اصلاح کرنے والا نہیں ہے. لیکن فیض یافتہ بھی بلایا تو کسی اور امت کا ان مولویوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ آخری تھے تو ان کو سنبھال لیا جاتا, آخری چیز بچا کے رکھی جاتی ہے, کہ نہیں وہ تو واپس تشریف لے جائیں گے. ایک پرانا نبی جو کم تر چھوٹی امت کا نبی, وہیں کا پرورش یافتہ, موسیٰ کی امت سے فیض یافتہ, اس کو لے آؤں گا. اور یہاں دوبارہ جب آئے گا تو اس کو دین کا علم کیسے ہوگا؟ کسی مولوی سے پڑھنے بیٹھے گا؟ کون پڑھائے گا دین؟ لازماً ماننا پڑے گا کہ اس پر وحی ہوگا. یعنی دوبارہ قرآن وحی ہو گیا, دوبارہ سنت وحی ہو گئی, تو پھر نیا نبی بنانا اور کس کو کہتے ہیں؟ ادنا بھی ان کی سوچوں میں عقل کا شائبہ نہیں ہے. یہ ان مولوی صاحب کی سوچوں میں مثالیں بنا دیتے ہیں, اپنی طرف سے بیٹھے گھڑتے رہتے ہیں, سوچتے ہی نہیں کہ ان مثالوں میں معمولی عقل کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا, اطلاق پا ہی نہیں سکتی. خیر, اب ان سے ہمیں گزارا تو کرنا ہے نا بیچاروں سے, کیا کیا جائے. کہتے ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن جائیں گے آ کے پرانے, اس لیے بات ختم ہو گئی. اگر خادم بن جائیں گے تو پھر خادموں میں کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ جو پہلے سے ہی خادم, آباء و اجداد سے خادم, 100 پشت سے خادم چلے آ رہے ہیں, امت میں پیدا ہوئے اور امت میں آ کر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ساری زندگی بسر کی. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان خادموں کو چھوڑ کر موسوی امت کا ایک خادم پکڑا، اسے خدا تعالیٰ دوبارہ اتار لایا اور کہا کہ اب اس امت کا خادم بن. بہت ہی جاہلانہ تصور ہے، اور اس میں ایک اور بھی گناہ کا پہلو ہے. یعنی یہ تو سارا ہی میرے نزدیک یہ سوچ ہی گناہ ہے. گناہ کا پہلو یہ ہے کہ اب امر واقعہ دیکھتے ہیں محسن کون بنا، آخری فیض کس کا تھا. مولوی صاحب کا میں آگے پڑھ کے سناؤں گا حوالہ. کہتے ہیں آخری کی بحث تو صرف اس طرح ہوگی کہ جس طرح کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ کی آخری اولاد کون سی تھی، تو وہ کہے گا پیدائش کے لحاظ سے آخری یہ تھی. اس لیے محمد رسول اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی پیدائش کے لحاظ سے آخری نبی پیدا ہوئے، اس لیے آخری اولاد کے مشابہ ہو گئے. اس بات پر مولوی صاحب نے سب سے زیادہ فخر کیا ہوا کہ دیکھو ایسی دلیل لایا ہوں کہ جس کا کوئی توڑ احمدیوں کے پاس نہیں ہو سکتا. مگر سوال جو میں اٹھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بلایا تو کس کو بلایا؟ وہ جو موسوی امت کا آخری تھا اور جس کی تربیت موسیٰ کے ہاتھوں سے ہوئی تھی. امت محمدیہ میں جو اول تھا وہ آخر بھی تھا ان کے نزدیک. ہمارے نزدیک تو اولیت کا معنی بھی اس سے بہت بلند تر ہے اور آخر کا معنی بھی بہت بلند تر ہے. آگے بحث میں آئے گا. مگر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مشکل خدا کو یہ پڑ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام فہرست میں آخر پر لکھا ہوا تھا. کہتے ہیں اس لیے اب آگے آ نہیں سکتا تھا، تو پرانا بلایا لیکن اس کو کہا خادم ہو جا، اور اس طرح اس نے خدمت کی اور فیض پایا. سوال یہ ہے کہ آخری ہونے کی وجہ سے ضرورت کس کو تھی؟ کیا حضرت محمد رسول اللہ کو ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ یا عیسیٰ کو ضرورت تھی؟ عیسیٰ تو اپنا کام مکمل کر کے جا چکا تھا. اس نے اپنے سارے فرائض سر انجام دے دیے تھے. جو کام خدا نے اس کے سپرد کیے تھے رسول الی بنی اسرائیل کے طور پر، ان کو ماننا پڑتا ہے سب مولویوں کو کہ وہ جتنی استطاعت تھی سب کام کر بیٹھا تھا. اب نیا کام جو سپرد ہوا ہے بیچارے کو اس بڑھاپے کی عمر میں، 2000 سال کی عمر میں جو محنت کرے گا امت محمدیہ کے لیے، تو کس کا احسان کس پر ہوگا؟ صورتحال یہ بیان کر رہے ہیں کہ امت محمدیہ کو ایسی مصیبت پڑے گی کہ نبی سے کم میں اس کا چارہ نہیں ہوگا. ایسی بیماریاں پھیلیں گی کہ جب تک آسمان سے اللہ کی طرف سے کوئی نہ آئے اس وقت تک امت کے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہو سکتا. اس وقت محمد رسول اللہ کی امت میں سے کوئی پیدا ہو نہیں سکتا. آپ کے خادموں میں سے کسی کو یہ توفیق ہی نہیں ہے کہ خدا سے وہ مرتبہ پالے. اس لیے خدا تعالیٰ امت موسوی کے آخری نبی کو، زمانے کے لحاظ سے آخری نبی کو، یہاں بھیجے گا کہ تو امت محمدیہ کو بچا. تو جو آخری فیض رسان ہوا وہ کون سا تھا؟ جب امت محمدیہ کے سانس اکھڑ رہے تھے، کس نے آ کے بچایا؟ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نے. تو محسن کون ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک، محسن بھی وہی بن گئے. تو اچھا خاتمیت کا تم ترجمہ کر رہے ہو کہ سارا فیض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ سے کھینچ کر یہ دکھا کر کہ آپ اپنی امت کو فیض نہیں دے سکتے. اب جو دینا تھا دے چکا. مانتے ہو کہ قرآن مکمل تھا، مانتے ہو کہ قرآن تبدیل نہیں ہوا تھا، مانتے ہو کہ حدیث موجود تھی اور سنت موجود تھی. اس کے باوجود امت بگڑ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مسیح کو بلایا اور اس نے اپنے فیض سے اس امت کو دوبارہ زندہ کر دیا. کوئی غیرت، کوئی حیا، کیا آدمی کہے اس پر؟ چھوٹی چھوٹی بیٹھے منطقی اپنی طرف سے دلیلیں بناتے رہتے ہیں، گہرائی میں اترتے نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے. آگے سنیے. کہتے ہیں قادیانی مرزائی کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، نہ یہ کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مور سے نبی بنا کریں گے. اول تو یہ ایسا جھوٹ ہے
یہ مولوی صاحب کے متعلق اتنی ان کی تحریروں میں واضح طور پر شہادت پائی جاتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. آئندہ کا لفظ اپنی طرف سے ڈالا. کبھی بھی جماعت احمدیہ نے یہ نہیں کہا کہ خاتم کا یہ مطلب ہے کہ آئندہ بنا کریں گے. جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کہ خاتم کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء آپ کے فیض یافتہ ہیں اور ہر نبی پر آپ کی مہر تصدیق ہے. اس دعوے کو کس شرارت کے ساتھ اور کس جسارت کے ساتھ آئندہ کا لفظ داخل کر کے بدلا تبدیل کر دیا. محض آئندہ نہیں، ہم تو ختم نبوت کو غیر زمانی مانتے ہیں. ہم تو مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت ہر نبی سے پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی رہے گی. بس ایک تو یہ جھوٹ ہے ان کا، اور یہ دلیل ہماری طرف ایک دلیل منسوب کر کے پھر کہتے ہیں کہ وسلم کی مہر سے نبی بنا کریں گے. ٹھپا لگتا ہے اور نبی بنتا ہے. اب ان کے دماغ میں انہوں نے وہ فیصلہ آباد یا سکر کی گلیوں میں کہیں دیکھا ہوگا نا، کپڑوں پہ ٹھپے لگ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس قسم کا تبصرہ کرنے سے باز نہیں آتے. حالانکہ تمام اہل تقویٰ، وہ جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ خاتمیت کا مطلب ہی اصل میں بعض صفات کو دوسرے کی طرف منتقل کرنا ہے. مہر جس طرح تصدیق کرتی ہے، اول مطلب اس کا تصدیق ہے، اور بھی معنی ہے. مگر انہوں نے اپنی طرف سے ہماری دلیل توڑنے کے لیے کہتے ہیں ٹھپا لگتا ہے، نبی بنتا ہے. کہتے ہیں حماقت تو دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھپے سے 1400 سال کی امت میں نبی بنا بھی. کہتے ہیں 1400 سال کی امت میں نبی بنا بھی تو صرف ایک، اور وہ بھی بھینگا اور ٹنڈا. یہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے حرزہ سرائی سنیے. بعض ہم منہ سے سخت کلمہ نکل جاتا ہے روکتے روکتے، تو لوگ کہتے ہوں گے اس کو کیوں اتنا جوش آ جاتا ہے مولوی یوسف کے اوپر. ان کی زبان سنیے. وہ بھی بھینگا اور ٹنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نے صرف ایک نبی بنایا، وہ بھی صرف قادیانی، آور، دجال وغیرہ وغیرہ. آور کہتے ہیں کانے کو، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے دجال کانا ہوگا. اب میں بتاتا ہوں مولوی صاحب کو، جن کو مسیح موعود اسلام کی 2 آنکھیں دکھائی نہ دے رہی ہوں، وہ تو اندھا ہے. اور سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کی مثال اس پر صادق آتی ہے. ٹیلی ویژن پر، ہماری ٹیلی ویژن پر کم و بیش روزانہ مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر تمام دنیا کو دکھائی جاتی ہے. اور ان آنکھوں کا تقویٰ، ان آنکھوں کا حسن غیر دیکھتے ہیں، فریفتہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس چہرے کو دیکھ کر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ ہے. یہ مولوی صاحب کو یہ کانا نظر آ رہا ہے. اب بتائیں ان کی اپنی آنکھوں کا کیا حال ہے؟ جو 2 آنکھوں کو کانا دیکھ رہی ہے آنکھ، وہ جھوٹی آنکھ ہے، اور اس پر ہی یہ صادق آتا ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ حوالے رکھتا ہوں. مولوی صاحب کی ان دونوں باتوں کا مزید کچھ جواب ضروری ہے. جہاں تک اس بات کا جواب ہے کہ ایک ہی نبی خدا نے ان کو بنایا، یہ بالکل جھوٹا ہے. ہم اول تو آئندہ ہماری طرف منسوب کر دیا. نہ صرف یہ کہ جماعت احمدیہ آئندہ کے لفظ کی قائل نہیں، بلکہ ہر زمانے کے نبی کو، خواہ وہ پہلا ہو خواہ آئندہ کو، ان کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرہون منت مانتی ہے. ہم خاتمیت کا معنی عام سمجھتے ہیں، اور یہ کہنا کہ نبوت کے مرتبے تک کسی کو نہیں پہنچایا، یہ بھی جھوٹ ہے. جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے طرح مقام رکھتے ہوں گے. مکتوب امام ربانی میں بھی اس حدیث کا ذکر ملتا ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی انبیاء اسرائیل کی طرح بلند مقام رکھتے ہیں.
سوال یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبیوں کو دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبیوں کی فہرستیں آپ دیکھ لیں، اپنے سامنے رکھ لیں، اور حضور اکرم کے غلاموں کی فہرستیں بھی دیکھ لیں سامنے. ابو بکر کو دیکھیں، عمر کو دیکھیں، عثمان کو دیکھیں، علی کو دیکھیں، دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو دیکھیں، اور پھر امت میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے بزرگوں کو حال دیکھیں. کوئی ثابت تو کرے کہ بنی اسرائیل کے نبی ان سب سے برتر تھے. بائبل میں ان کے حال تو پڑھ کے دیکھو. خدا کا خوف کرو، کچھ شرم کرو. محمد رسول اللہ کے غلام پچھلے سب سے بڑھ کر ہیں اپنے مرتبوں میں، سوائے ان چند ایسے عظیم انبیاء کے جن کو ہم قرآن کریم کی وجہ سے مانتے ہیں کہ ان کا اتنا بڑا بلند مرتبہ تھا کہ ان کے مشابہ یا محمد رسول اللہ کو قرار دیا گیا ہے یا ان کے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے بعض کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، اور وہاں امت کی مشابہت کا ذکر نہیں ملتا. ابراہیم علیہ السلام ہے، کما صلی اللہ تعالی ابراہیم. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا. کہ جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بنایا تھا ویسے ہی تجھے بنا کے بھیج رہے ہیں. اس لیے ان کبار انبیاء کو چھوڑ کر جو دوسرے عام انبیاء ہیں وہ نبی کہلاتے تھے، لیکن ان کی حیثیت، ان کا تقوی، ان کے روزمرہ تقوی تو متعلق تو اللہ تعالیٰ کا بہتر جانتا ہے، ہمیں چھوڑنا چاہیے. ان کے روزمرہ کے کارنامے، ان کی بزرگی کی داستانیں، وہ معجزات جو ان کے ہاتھ پر رونما ہوئے، ان کا لوگوں میں تقوی پیدا کرنے کا اثر اور اس کا دائرہ، ان پہلوؤں سے آپ دیکھیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آپ کے خلفاء اور اس کے بعد مجددین پر نگاہ ڈال کر دیکھیں، وہ عظیم انبیاء کے طور پر ابھریں گے. بس حضور اکرم کا یہ فرمانا کہ کا انبیاء بنی اسرائیل ایک حکمت رکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبیوں جیسے پیدا نہیں ہوں گے. نبی اس لیے نہیں کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت کی تعریف کا دائرہ عالمی بن گیا ہے، اور وہ سارے پہلے انبیاء قبائلی یا قومی یا ملکی تھے، ان کا دائرہ کل عالم پہ محیط نہیں تھا. بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام دیکھیں کتنا مبنی بر حکمت ہے، کتنا گہرا فلسفہ رکھتا ہے. آپ نے ان کو نہیں فرمایا کہ یہ نبی ہوں گے، لیکن نبوت کے درجوں سے محروم بھی نہیں فرمایا، نبوت کے مرتبے سے کم تر قرار نہیں دیا. میں کہا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت میں بے شمار ایسے غلام ہوں گے. خدا ترس علماء مراد ہیں جن کو تم دیکھو تو پہچانو گے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح یہ بھی نبوت کر رہے ہیں. لیکن نبی کا نام اس لیے نہیں مل سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالمی نبی کے طور پر آئے ہیں، سوائے اس شخص کے جس کو خدا تعالیٰ محمد رسول اللہ کے عالمی مشن کو دوبارہ دنیا میں جاری کرنے کا حکم دے اور آپ ہی کے فیض سے فیض یافتہ ہو کر دنیا کو فیض پہنچانے کا حکم دے. اس کے سوا اب عقلاً کسی کو نبی کا لقب دیا نہیں جا سکتا، کیونکہ نبی کی تعریف میں عالمی نبوت کی تعریف داخل ہو گئی ہے. کل عالم کا نبی، رحمت للعالمین. بس مجددین کی بزرگیوں کو دیکھو، ان کا دائرہ فیض پرانے بنی اسرائیلی انبیاء کی طرح اپنے اپنے علاقوں قوموں میں موجود تھا، اور محمد رسول اللہ کا دائرہ فیض کل عالمی بن چکا ہے. یہ حکمت تھی کہ ان کو لفظ نبی کا نام نہیں دیا گیا، مگر نبیوں کی جو صفات پائی جاتی ہیں، جو ان کا فیض ہے، وہ سب ان کو عطا ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کہا ہے اگر یہ وہی ہیں. یہ بحث ہے. صرف اس وقت علماء سے ذاتی بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ مسیح موعود جو امت میں نازل ہوگا وہ نبی ہے کہ نہیں.
اور وہ نبی موسیٰ کی توجہ سے بنا تھا یا محمد رسول اللہ کی توجہ سے بنا ہے؟ یہ ایک مزید بحث اٹھے گی۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ پرانی نبوت جو دی گئی تھی اس میں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا، اسی طرح وہی آئے گی، تو پھر موسوی شریعت کا عیسیٰ اترے گا جس کی نبوت کا دائرہ وہی رہنا چاہیے، اس سے آگے بڑھ کے پھیل ہی نہیں سکتا۔ اگر اسے محمد رسول اللہ کی طرح عالمی نبی بنایا گیا ہے تو یہ نئی نبوت ہے۔ ضد کر کے آنکھیں بند کر کے جو مرضی کہتے پھرو، جس شخص میں بھی عقل کا معمولی سا مادہ ہے وہ جان لے گا کہ پرانا عیسیٰ ایک محدود امت کے لیے تھا، اس کا فیض بھی اسی کے لیے خاص تھا، اس کو وہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی جو رسولاً الی بنی اسرائیل کے لیے ضروری تھی۔ وہ گمشدہ موسوی امت کی گمشدہ بھیڑوں کا تذکرہ کرتا رہا، اور اس نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں محمد رسول اللہ کی امت میں عالمی نبی کے طور پر اتروں گا۔ بس کہا ہو یا نہ کہا ہو، نبی کا نام اس لیے آنے والے کو دیا گیا کہ اس نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ کر کل عالم پہ نبوت کرنی تھی۔ اس لیے یہ بھی جھوٹ ہے ان کا کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی کو بنایا گیا۔ میں نے سمجھایا ہے کہ نبوت کے فیض کے لحاظ سے بہت فیض یافتہ ہیں جو نبیوں کو مرتبہ پا گئے۔ مسیح موعود کو نبی اس لیے کہا گیا ہے، مہدی موعود کو، کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا کر کل عالم پر نبوت کرنی تھی۔ اور ایسا واقعہ اس سے پہلے اگر امت محمدیہ میں گزرا ہے تو مولوی صاحب دکھائیں، کہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں۔ جہاں تک علماء کا تعلق ہے، علماء دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ علماء ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا درجہ دیا ہے، اور یہ درجہ کوئی مولوی چھین نہیں سکتا ان سے۔ لیکن جو نبوت کے قائل نہیں ہیں اور آخری زمانے میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا بھی کچھ بیان فرمایا ہے، اس پر بھی غور کر لیں۔ اگر وہ فہرست پسند نہیں ہے جس میں نبی ملتے ہیں تو اس فہرست میں داخل ہو جائیے۔ وہ فہرست یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت هذه السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، مشکات کتاب العلم الفصل الثالث، کنز الامال صفحہ 43۔ مشکات اور کنز الامال دونوں میں یہ ہے اور بہقی میں بھی ہے۔ ترجمہ اور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ترجمہ یہ ہے کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام محض نام کا رہ جائے گا اور قرآن محض تحریر کے لیے ہوگا۔ ان لوگوں کی جو اس زمانے کے لوگ ہوں گے، مسجدیں بظاہر آباد دکھائی دیں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ علماؤہم شر من تحت هذه السماء، ان کے علماء ان لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ تو اگر وہ نبیوں والے علماء پسند نہیں، آپ کو اتنی نفرت ہے نبوت سے، تو شوق سے اس حدیث کے ذیل میں آ جائیں گے، بلکہ ہوں گے۔ میرا گمان کبھی تو یہی ہے، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اور قیامت کے دن ہوگا وہ فیصلہ، لیکن مجھے کبھی گمان یہی ہے۔ اور اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ وہ علامتیں جو اسلام کے متعلق حضور اکرم نے بیان فرمائی تھیں وہ تو پوری ہو چکی ہیں۔ اسلام پاکستان میں دیکھیں تو صحیح، نام کا اسلام کتنا ملتا ہے، اور یہ مسلمان اگر نام کے نہیں ہیں تو کسی کو جرت ہے، کسی مولوی کو جرت ہے کہ یہ کہے کہ محمد رسول اللہ نے ایسے ہی مسلمان پیدا فرمائے تھے؟ علامہ اقبال اس سے پہلے جبکہ حالت اتنی گری ہوئی نہیں تھی کہہ چکے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔
علامہ اقبال کی گردن کیوں نہ پکڑی تم نے اس وقت؟ اور وہ پہلے کا زمانہ، اچھے زمانوں کی بات کر رہے ہیں. کوئی دنیا میں شریف النفس پاکستانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس زمانے میں علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا اس زمانے کے مسلمان بہت گندے اور رذیل تھے. اب دیکھو پاکستان میں کیسے کیسے پاک باز پیدا ہو چکے ہیں. معاشرہ ہی بدل گیا ہے، سارا معاشرہ اسلامی ہو گیا. جس ملک کے صدر یہ اعلان کرتے ہوں کہ ملک سے عدل اٹھ گیا ہے، جب تک عدل واپس نہیں آتا اس وقت تک کوئی فیض تمہیں نہیں مل سکتا. اے پاکستانی قوم، اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو، ہمارے موجودہ صدر بڑے ذہین، بہت تعلیم یافتہ اور نبض شناس ہیں. انہوں نے کتنی سچی بات کہی ہے. کہتے ہیں اس ملک سے عدل اٹھ گیا ہے، اور جہاں سے عدل اٹھ جائے وہاں پھر کسی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی. تو عدل کے بغیر اسلام کون سا ہے؟ اس لیے آج ہی کا زمانہ ہے، اور اس حدیث کی روح سے اس زمانے کے علماء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں شر و من تحت عدیم السماء، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں. یہ نبی کہاں سے ہو گئے؟ اس لیے ان کو واقعی دکھائی نہیں دیتا ہوگا. اپنے نظر ڈالی ہوگی چاروں طرف، کوئی نبیوں کی شان کا مولوی دکھائی نہیں دیا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، محمد رسول اللہ کی مور کا ٹھپا لگا ہی نہیں کسی پر. اس لیے یہ ہے اصل بحث کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء کی دو قسمیں بیان فرما چکے ہیں. ایک قسم کو نبیوں جیسی بتا چکے ہیں، اور ان میں یقیناً نبیوں کی شان کے لوگ پیدا ہوئے ہیں. آگے حدیث ہے جو بہت ہی سخت ہے. وہ الفاظ میرے نہیں ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس لیے مولویوں کو صبر سے سننا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون فی امتی فضاۃ فیسیر الناس الی علمائہم فاذا ہم قردۃ وخنازیر، کہ میری امت میں جھگڑے ہوں گے، اختلاف پھیل جائیں گے، انتشار پیدا ہو جائے گا. لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کے لیے جائیں گے، فاذا ہم قردۃ وخنازیر، تو ہیں یہ کیا؟ وہ کیا دیکھیں گے؟ وہاں تو بندر اور سور بیٹھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. میں تو نہیں کہہ رہا نا، کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بحث یہ بھی نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ سب کا یہ حال ہے. میں اس حدیث کا یہ ترجمہ سمجھتا ہوں کہ وہ علماء جن کا تفریق سے تعلق ہے، جن کا فضا سے تعلق ہے، وہ علماء محمد رسول اللہ کے پیش نظر ہیں. اور وہ تمام علماء جو فضا سے ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، جو بے بس ہیں، جن کی آواز میں طاقت نہیں ہے، وہ اس میں مراد نہیں ہے. بس میری تشریح مانیں تو صرف وہی رہ جائیں گے باقی علماء جن کے متعلق یہ سخت الفاظ آئے ہیں، جو شریر ہیں، جن کی وجہ سے فساد پھیلتے ہیں، اور جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے ہیں کہ فتنے انہی سے پھوٹیں گے، انہی میں لوٹ جایا کریں گے. تو اگر نبوت والی حدیث پسند نہیں تو پھر اس کو اختیار کر لو. اور اگر یہ کہتے ہو کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا، یا یہ کہتے ہو کہ پہلے وقت گزر چکا ہے، تو اس دلیل کو بھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں. اگر کہو پہلے ہو چکا ہے یہ زمانہ اور گزر چکا ہے اور اب تم نیک نسلیں علماء کی پیدا ہو گئی ہو، تو خدا کا خوف کرو. جب یہ زمانہ ایسا بدآنا تھا اس وقت تو مسیح موعود اور مہدی موعود کے سوا کسی نے حالت بدلنی ہی نہیں تھی. جن علماء کی بدیوں سے امت کا یہ حال ہونا تھا، ان کو کہاں سے توفیق مل جانی چاہیے خود بخود ٹھیک ہو جائیں یا ٹھیک کر لیں. اور پھر پچھڑوں پر بڑا ظلم ہے. اپنی شکلیں دیکھ لو، اپنے کرتوتیں دیکھ لو، آج امت کا حال دیکھ لو، اور پھر یہ الزام کہ پہلے گندے تھے اور ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ہم پاک باز ہیں. اس کو کوئی دنیا کا معقول انسان قبول نہیں کر سکتا. ہر آدمی رد کرے گا، لعنتوں کے ساتھ رد کرے گا. اور اگر کہو کہ نہیں ابھی زمانہ آیا ہی نہیں، ابھی اور دیکھو، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابتدائی عشق ہے. ابھی تو گراوٹ اور تنزل کا آغاز ہوا ہے. یہ جو ہماری صورتیں تم دیکھ رہے ہو، اور پاکستان کی گلی، ہندوستان کی گلیوں میں اور دوسری جگہ مسلمانوں میں فساد اور ایک دوسرے سے لڑائیاں، اور حد سے زیادہ یعنی خدا سے دوری اور دنیا میں کا رجحان، یہ جو تم دیکھ رہے ہو،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی آنے والا زمانہ ہے. تو مسیح نے تو پتہ نہیں 2000 سال سے اترا نہیں، اس نے امید جو تھی کہ شاید آج کل میں اترے وہ بھی گئی، کیونکہ جب تک یہ زمانہ نہ آ جائے اس وقت تک مسیح نے اترنا ہی نہیں. اور اس سے زیادہ بدی کیا ہوتی ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ بتائیں تو صرف نقشہ تو کھینچیں کہ آج کے پاکستان اور آج کے ہندوستان اور آج کے بنگلہ دیش اور آج کے دوسرے علاقوں میں جو مسلمانوں کا حال زار ہے، ان میں نیک لوگ بھی ہیں مگر کم. عامت الناس کی مثال میں دے رہا ہوں، جس کے متعلق مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ 10,000 میں سے 9,999 مسلمان ہیں ہی کوئی نہیں، انبوہ کثیر ہے. وہ بھی ذرا پہلے کی بات کر رہے تھے، اس وقت بھی کچھ حالت بہتر تھی. اب وہ جو 1000 میں سے ایک رکھا تھا انہوں نے باقی، وہ بھی زخمی ہو گیا ہوگا. تو فرمائیے کہ اس سے آگے بدتر حالت کیا ہوگی؟ کوئی نقشہ تو کھینچیں. اس لیے تقویٰ ہے، اگر تقویٰ تو خیر ہے نہیں، مگر تھوڑی سی عقل کر کے دیکھیں. اس حدیث کا اطلاق ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، اور دن بدن اس کا مضمون کھلتا چلا جائے گا. اور وہ علماء جن کو محمد رسول اللہ ان ناموں سے یاد کرتے ہیں، وہ علماء ربانی نہیں کہلا سکتے. ہم سے نہ لڑو، محمد رسول اللہ سے مقابلہ کر کے اگر جان ہے، طاقت ہے، جسارت کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. یہ فیصلے میرے نہیں، محمد رسول اللہ کے فیصلے ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں. حضرت مسیح موعود کے اوپر تو بڑی زبانیں درازیاں کرتے ہوئے کانا دجال اور آور اور فلاں کہتے ہو، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ اس کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی. دجال کے جو نقشے محمد رسول اللہ نے کھینچے ہوئے ہیں ان پر ہاتھ رکھ لیتے ہو اور صرف گالی دینے کی خاطر وہ استعمال کر رہے ہو. میں جو حدیثیں بیان کر رہا ہوں وہ سارا نقشہ تمہارے ملک میں جاری ہے. سارے علماء آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیثیں پوری ہو چکی ہیں. اور جس کو تم کہہ رہے ہو دجال، یہی وہ دجال ہے 30 دجالوں میں سے ایک. اس کا نقشہ بھی سن لیجئے. دجال کا نقشہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا وہ یہ تھا کہ اس کا تو بہت بڑا قد ہوگا اور وہ کانا ہوگا اور اس کا سر آسمان سے باتیں کرے گا، بادلوں سے اوپر ہوگا، اور وہ ایسا طاقتور ہوگا کہ تمام دنیا پر فتح یاب ہو جائے گا، اور سمندروں پر بھی سفر کرے گا اور خشکی پر بھی سفر کرے گا. یعنی ایسے گدھے پر سوار ہوگا جس کی یہ صفات ہے، اور گدھے پر بیٹھا ہوا وہ تمام دنیا میں دندناتا پھرے گا. مجال ہے کسی کی جو اس کی مخالفت کر سکے. اس دجال کے اگر وہ دجال نہیں آیا تو پھر مسیح بھی نہیں آ سکتا جب تک وہ نہ آئے. اور وہ دجال تم مانتے ہو کہ نہیں آیا؟ اگر یہ مان رہے ہو کہ دجال نہیں آیا تو پھر اس لیے نہیں مان رہے کہ اس کی علامتیں جو تم سمجھے بیٹھے ہو وہ پوری نہیں ہوئی. مسیح موعود کو کس طرح دجال کہنے کا تمہیں حق مل گیا تھا؟ کون سی ان میں سے علامت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر صادق آتی ہے؟ اس لیے گالیاں دینے دیتے چلے جاؤ بے شک، مگر ہم حدیثیں پیش کرتے ہیں مضمون کھول کر نتھار کر نکھار کر تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. زمانہ گواہ بن جاتا ہے کہ ہاں ہر بات سچی نکلی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور تم منہ پھیر کر ان سب باتوں کو جھٹلا کر کوئی ایک حدیث نکال کے اسے ایک لفظ چنتے ہو اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گالیاں دینے لگتے ہو اور سمجھتے ہو کہ بڑا کمال کر دیا تم نے. حدیث کا حوالہ ہے، وہ باقی حدیث پڑھو تو صحیح کیا ہے. ہم تو مانوی مانتے ہیں، ہم تو اس کو استعارہ سمجھتے ہیں، مگر جب استعارہ کھول کر بیان کرتے ہیں تو دنیا گواہ ہو جاتی ہے کہ ہاں محمد رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا. اور وہ مثال مسیح موعود پھر بھی صادق نہیں آتی، کسی صورت میں آ نہیں سکتی، آپ کے دشمنوں پر آتی. اور تم جو لفظ کے قائل ہو، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کو بگاڑ کر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کانا دجال ایسا ہوگا کہ تمام دنیا پہ حکومت کرے گا، کسی کی مجال نہیں ہوگی جو اس سے لڑ سکے. اس کا گدھا لہروں پر بھی چلے گا اور پہاڑوں کی طرح گندم اور ایڑ لے کر پھر رہا ہوگا. اور فرمایا کہ وہ آگ کھانے والا گدھا ہے، چارہ کھا کر پلنے والا نہیں ہے. تو یہ کون سی علامتیں دیکھی ہیں تم نے جو تمہیں نہیں نظر آ رہی؟ میں تمہیں دکھا دیتا ہوں. وہ نئے زمانے کی ایجادات ہیں اور
آور دجال سے مراد عیسائی پادری ہیں، عیسائی قومیں ہیں جنہوں نے اسلام کی مخالفت میں حد کر دی، اور ان کی سواریوں کی طرف مسیح موعود علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا، کانا ان معنوں میں کہ ایک آنکھ دنیا کی تو بہت روشن اور زمین کی تہ میں اس سے نیچے اتر کر دیکھنے والی، زمین کے پاتال کی خبریں لانے والی، اور ایک آنکھ یعنی مذہب کی ایسی اندھی کہ خدا کے بندے کو، ایک عاجز بندے کو جس نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، اس کو خدا بیٹا بنا بیٹھے ہو۔ یہ مسیح موعود علیہ السلام نے تشریف فرمائی، اور ثبوت دیکھیں کیسا عظیم شان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچان کے طور پر دجال کی فرمایا اس کے گدھے کو دیکھنا اور پہچان لینا۔ اس کے گدھے میں یہ علامت پائی جاتی ہے کہ وہ آگ کھا کر چلے گا۔ اب جتنی سواریاں دنیا میں ہیں، جو جدید سواریاں ہیں، وہ ساری آگ کے فائر پاور پہ چلتی ہیں۔ محمد رسول اللہ کے زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسی سواری کے متعلق سوچ سکے جو آگ کھاتی ہو۔ بس اتنا کھلا نشان یہ بتانے کے لیے کہ یہ کلام مجازی ہے۔ گدھا جب ہم کہتے ہیں تو اس کی پہچان ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، جب پہچان ظاہر ہوگی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ گدھے سے کیا مراد ہے۔ یعنی ایک لفظ مجازی آتا ہے، اس کی تشریح ایسی حقیقی فرما دی کہ جب وہ ظاہر ہو تو مجاز پہچانا جائے۔ یہ طرز بیان ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا۔ اب میں بتاتا ہوں، دیکھ لیجئے۔ فرمایا اگر وہ دجال ایسا گدھا ہوگا اس کا کہ مہینوں کا سفر گھڑیوں میں طے کرے گا، خشکی پر بھی چلے گا، تری پر بھی چلے گا، ہوا میں بھی ایسی چھلانگ ہوگی۔ فرمایا مشرق سے قدم، ایک پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں۔ اب بتائیے، ہوائی جہاز جب اٹھتا ہے مشرقی ملک سے کسی میں اور مغربی ملک میں جا کے لینڈ کرتا ہے، یا مشرق کے بعید سے اٹھ کر مشرق کے قریب میں جا کے لینڈ کرتا ہے، تو ہر لمحہ اس ہوائی جہاز کا گواہ ہوتا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے اور پاک رسول تھے، اور اللہ نے بڑی شان اور بڑی صفائی کے ساتھ آپ کو آخری زمانے کی خبریں بتا دی تھیں۔ سمندر میں بھی چلے گا وہ گدھا، اور ڈوبے گا نہیں، گھٹنے گھٹنے پانی۔ آج جہاز چل رہے ہیں سارے، ان کا یہ بھی آگ سے چلتے ہیں۔ فرمایا اس گدھے کے پیٹ میں سواریاں بیٹھیں گی۔ اب مولوی صاحب سوچ کے دیکھیں، کیوں نہیں اپنا دماغ لڑاتے؟ پیٹ میں اس گدھے کی سواری کا تصور ناممکن تھا، اور وہ تبھی صحیح ہوگا اگر جماعت احمدیہ کے فیض پائیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مادی مانیں، آپ کو جو اللہ نے ہدایتیں دی ہیں اور یہ مضامین سمجھائے ہیں ان کو قبول کریں، تب جا کر آپ کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ آئیں گی، ورنہ بیٹھے رہیں گے اسی طرح۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گدھے کا یہ نقشہ کھینچ دیا اور پھر دجال کو ایک دیو قامت بلند انسان دکھایا، تو ہم نے تو مہدی سے فیض پا کر اس کے مضامین کو سمجھ لیا۔ مگر آپ ظاہر پرست مولوی ہیں، آپ کہتے ہیں لفظاً ہمیں یہی دکھاؤ، تو پھر ظاہر پرستی چھوڑ کر وہ جس پر یہ اطلاق نہیں پا رہا اس کو دجال کہنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ ظاہر پرستی کرنی ہے تو چمٹے رہو اس ظاہر پرستی کو۔ جس دن وہ گدھی پیدا ہوگی جو ایسے گدھے کو جنم دے گی، جس کے دو کانوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ ہوگا، اس کے پیٹ میں بیٹھ کر مولوی صاحب تشریف لے آئیں، میں خدا گواہ ہے کہ میں مولوی صاحب کی بیعت کرنے پر آمادہ ہو جاؤں گا، مجھے اور کسی نشان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ نسلن بعد نسل مولوی مرتا چلا جائے اور گدیاں مرتی چلی جائیں، نہ وہ مولوی پیدا ہوگا جو ایسی گدی کا درشن کر سکے، نہ وہ گدی پیدا ہوگی جو ایسا بچہ دے جو ظاہری طور پر ان علامات کا حامل ہو، جو مولوی صاحب لیے بیٹھے ہیں پلے سے باندھ کر، اور ظاہر پرست ہونے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیدا ہوگا پھر مسیح اترے گا۔ خاتمیت کی بحث تو یہی مکمل ہو گئی، ساتھ ہی اس کا بھی قضیہ ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ مولوی صاحب امت کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ کوئی آئے گا۔ اصل پیغام ہے کسی نے نہیں آنا، چھٹی کرو، ہم ہی ہیں، بس ہم سے ہی گزارا کرنا ہوگا اب ساری عمر۔ کیونکہ تم سے گزارا کرتے کرتے تو اس حال کو پہنچے ہیں، اور تم سے کتنا گزارا کریں؟
1400 سال میں تو نے امت کا یہ حال بنا دیا ہے، فرقوں پر فرقوں میں تقسیم کر دیا، کفر پر کفر کے فتوے جاری کیے، اور اخلاقاً یہ بنا کے رکھ دیا ہے، اور کہتے ہو کہ جب تک وہ گدھا نہیں آئے گا مسیح نے آنا نہیں، اس نے اس دجال کو قتل کرنے آنا ہے۔ تو کہاں گیا وہ مسیح؟ کیسے اتارو گے اس کو؟ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہاری ساری نسلیں قیامت تک مرتی چلی جائیں اور ساری گدیاں مرتی چلی جائیں، نہ وہ مولوی پیدا ہوگا جو اپنی آنکھوں سے اس گدی کو دیکھ سکے جو ایسا بچہ دے، نہ وہ گدی پیدا ہوگی جو وہ بچہ دے جس کے اوپر دجال نے سواری کرے۔ دجال کہاں سے آ جائے گا پھر؟ اور مسیح کہاں سے اترے گا؟ تم نے وہیں مار کے چھوڑنا ہے۔ زمین پہ تو اب موت مقدر نہیں رہی مسیح کی۔ وہ کمبخت گدی تو پیدا ہو جائے، اس کے بغیر کس طرح مسیح اترے گا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو جھٹلا کے اترے گا؟ تمہاری بات مان کے اترے گا؟ تمہاری مسیح کی جوتیوں کی بھی پرواہ نہیں ہے تمہاری۔ جس کی غلامی کا دم تم کہتے ہو بھرنا ہے، ہم کہتے ہیں بھر چکا ہے، اسی سے فیض پایا ہے اس نے۔ اس کی غلامی مانے گا تو کہے گا میں تو نہیں نیچے اترنا، نیچے جھانکا کرے گا۔ جب کوئی کہے گا فرشتہ یا کوئی اشارہ کرے گا، بسی کافی برا حال ہو گیا ہے، امت مجھے دیکھتے نہیں کیا حال کس حال کو پہنچ گئی ہے۔ بہت سے گناہگار ہیں جو قبروں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں۔ اترو خدا کے لیے۔ بعد میں کیا کرو گے جب سب ختم ہو چکے ہوں گے؟ تو مسیح جھانکے گا، کہے گا مجھے تو کوئی گدھا نظر نہیں آ رہا، اتنا بڑا، اتنا شان و شوکت کا، اور نہ وہ کانا دکھائی دے رہا ہے۔ تو مجھے دکھاؤ تو صحیح، میں محمد رسول اللہ کی بات مانوں یا تمہاری بات مانوں؟ میں نے تو نہیں کرنا، پہلے گدھا آئے پھر میں اتروں گا۔ اب اے مولوی یوسف صاحب اور آپ کے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر لو، ساری دنیا کے مولوی، مسیح موعود کے الفاظ میں کہتا ہوں اگر کچھ پیش نہیں جاتی تو سجدوں میں اپنی پیشانیاں رگڑ دو، روتے روتے تمہاری پلکیں جھڑ جائیں اور آنکھوں کے حلقے گل جائیں۔ خدا گواہ ہے کہ تم ظاہر پرستوں نے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو حلیہ بنایا ہوا ہے، اس حلیے کے ساتھ تم کبھی کسی کو آتا نہیں دیکھو۔ اس لیے عملاً تم نے خاتمیت کا معنی اور بھی زیادہ وسیع کیا ہوا ہے اپنی طرف سے۔ امت کو دھوکہ دے رہے ہو، بیچاروں کو سمجھا رہے ہو کہ کچھ آئے گا۔ وہ بھوکے مر گئے بچے، ان کی مائیں، جس طرح عمر کے زمانے میں ایک ماں نے اس میں پانی ابلتے ہوئے پانی میں پتھر ڈالے ہوئے تھے، وہ پانی ابلتا تھا تو پتھروں میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ بھوکے غریب ماں کے بچے سمجھتے تھے کہ کچھ اس میں پکڑا ہے۔ ان کو وہ سہارا بتا رہی تھی کہ دیکھو دیکھو ابھی ہنڈیا پک جائے گی تو میں تمہیں کچھ کھلاؤں گی۔ روتے پیٹتے بھوک سے اسی طرح وہ سو گئے۔ ان کے لیے تو ایک عمر آ گیا تھا۔ تم کس عمر کو لاؤ گے جو تمہارے جھوٹ سے امت کو نجات بخشے گے؟ خالی ہنڈیا پکا رہے ہو، کوئی معاہدہ اب تمہارے نزدیک اس امت کے لیے نہیں رہا۔ مسیح ایسا گیا ہے کہ اس کے آنے کی راہ میں وہ دجال اور اس کا گدھا کھڑا ہو گیا جو تمہارے نزدیک اس طرح آنا ہے، اب آ ہی نہیں سکتا۔ زمانے کے رنگ بدل گئے، دجال ظاہر ہو گیا، دنیا پر فتح مند ہو گیا، تو سواریاں نکل آئیں، مگر تمہیں دکھائی نہ دیں کیونکہ تم ظاہر پرست ہو چکے تھے۔ اس لیے امت کو اب کیا دھوکے دیتے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ کوئی آ جائے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے فیض، یا تو فیض کی زبان میں کہو کہ گل کرو شمع بڑھا دو مین آیا، اپنے بے خواب کے والوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، سب رستے بند ہیں۔ آئے گا تو دجال، آئیں گے تو مولوی۔ کہہ دو امت کو کہ ہم سے گزارا کرنا سیکھو، ہمارے خلاف مضمون جو آئے دن لکھتے رہتے ہو کہ ہم لوگ کیا ہیں، اب خدا کا خوف کرو، تم نے ہمارے ہاتھوں میں مرنا، ہمارے ہاتھوں میں جینا ہے۔ اب یہ مقدر ہو چکا کہ قیامت تک جب ہم سے ہی پلہ پڑنا ہے تو صلح کر لو، جو ہم کہتے ہیں وہاں سے چلے جاؤ۔ یہ پیغام ہے تمہارا حقیقی پیغام، اور ہر صاحب فہم جو میری بات کو سن رہا ہے وہ گواہ ہو جائے گا کہ ہاں یہی پیغام ہے ملا کا، اس کے سوا کوئی پیغام نہیں۔ کیا حال کر دو گے اسلام کا جو ہو چکا ہے؟ اس کے بعد کیا رہتا ہے بات؟ اب سنیے، وہ کہتے ہیں
یہ لینا ذرا یہ پکڑیں. آخر کا جہاں تک لفظ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بچہ آخری پیدا ہو اسی کو آخری کہا جاتا ہے. جو پہلے پیدا ہو چکا ہو اس کو آخری نہیں کہا جاتا، خواہ وہ مرے بعد میں. یہ اور اس کے لیے ایک خاص قسم کی عبارت انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اس عبارت کو شکل ایسی رکھی ہے کہ اس کے سوا کوئی جواب آ ہی نہیں سکتا جو مولوی صاحب چاہتے ہیں. کہتے ہیں یہ ہے، یہاں بھی تھی تھا، یہی ہے. کہتے ہیں جس بچے کو ماں باپ کی آخری اولاد کہا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ہاں سب اولاد کے بعد پیدا ہوا. جس بچے کو ماں باپ کی آخری اولاد کہا جائے اس کے بعد کوئی بچہ اس ماں باپ کے ہاں پیدا نہیں ہوا. آخری اولاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سب اولاد کے بعد تک زندہ بھی رہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ آخری اولاد جو اس وقت زندہ ہے تو پھر کیا مطلب لوگ؟ ایک فکر کو ذرا سا بدلے تو ساری دلیل ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے. یہی پوچھو تو خدا نے حکم دیا کہ اس سے اتنا پوچھو اور بات نہ کرو. اگر یہ پوچھیں کہ جناب مولوی صاحب آپ کی آخری اولاد کون سی زندہ ہے تو آپ جو پہلے پیدا ہو کے بچہ مر چکا ہے اس کا نام لیں گے؟ یہاں تو یہ بحث ہے کہ آخری نبی جس کی شکل دنیا دیکھے گی، جو دنیا میں نبوت کرے گا، وہ کون ہے؟ اور یہ کہہ دینا کہ آخر کا مطلب ہمیشہ پیدائش یا تخلیق کے لحاظ سے آخری پیدا ہونے والے یا آخری تخلیق ہونے والے کے متعلق بولا جاتا ہے، بالکل جھوٹ ہے. یہ بھی غلط بات ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہزار مولویوں سے بھی زیادہ، ان ساری دنیا کے انسانوں سے بھی زیادہ عربی کو سمجھتے تھے. کلام اللہ کے بعد آپ ہی سب سے افصح اور سب سے ابلغ تھے. فرماتے ہیں انی آخر الانبیاء و ان مسجدی آخر المساجد. دونوں جگہ آخر کے معنی کر دیے. میں آخری نبی ہوں، کن معنوں میں؟ وَإِنَّ مَسْجِدِي لَآخِرُ الْمَسَاجِدِ، یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی آخری مسجد ہے. کیوں مولوی صاحب لگائیں نا اپنا فارمولہ تخلیق کے لحاظ سے، پیدائش کے لحاظ سے. کیا اس مسجد کے بعد پھر کبھی کوئی مسجد نہیں بنی؟ آخری کس طرح ہو گئی پھر؟ اگر اس مسجد کے علاوہ بھی مسجدیں بننی تھیں اور بے شمار بنی، اس زمانے میں بھی بن رہی تھیں، تو یہ کہنا کہ آخر کا یہ مطلب ہے کہ تخلیق کے لحاظ سے جو سب سے بعد میں آئے وہی آخر کہلاتی ہے، یہ بالکل غلط اور ایک بےہودہ کلام ہے جس کو یہ حدیث جھٹلا رہی ہے. صحیح مسلم باب فضل الصلاۃ فی مسجد الدینیہ و مکہ، فی مسجد المدینہ و مکہ. پھر حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کلام سن لیں. مولوی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ کو اول ہی کہا جائے گا، آخر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ پیدائش کے لحاظ سے پہلے پیدا ہوئے ہیں. اور جب پوچھا جائے کہ جناب آپ کی اولاد میں سے سب سے پہلے کون سی پیدا ہوئی تھی تو کہا جاتا ہے کہ فلاں، اور سب سے آخری کون سی پیدا ہوئی تھی تو پھر کہا جاتا ہے فلاں، اور اس میں فرق نہیں پڑتا پھر پہلے کون مرتا ہے بعد میں کون مرتی ہے، ان کی دلیل ہے. مگر یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ نبی جو پہلے پیدا ہوا اگر بعد تک زندہ رہے اسے آخری کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ سوال میں اٹھا رہا ہوں. الدر المنصور جلد 2 صفحہ 245، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت لبنان. اس میں یہ حدیث شاعری ہے واللہ یخزی اللہ امتن انا اولھا وعیسی ابن مریم آخرھا. ہرگز خدا تعالی اس امت کو ذلیل نہیں کرے گا جس کے اول پر میں ہوں اور آخری عیسیٰ ابن مریم ہے. آخرھا اس کا آخری عیسیٰ ابن مریم ہے. اس کا اول میں ہوں، اس کا آخری
رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کے خاندان والی بات کا نہیں پتا تھا کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کے ہاں کون سا آخری بچہ تولد ہوا تھا تو آپ ولادت کے لحاظ سے بتایا کرتے ہیں. یہاں کیوں مضمون بگڑ گیا سارا؟ زمانے کے لحاظ سے حضور اکرم بات کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو آخر وقت تک زندہ رہے گا، یہاں تک کہ زمانہ اس نبی کو بطور آخری نبی دیکھے گا یا امت محمدیہ، اس کے فرماتے ہیں وہ آخری ہوگا. اب لگا لیں زور، اس حدیث کو پچھاڑ کے دکھائیں. اگر طاقت ہے اور جسارت ہے، جو مرضی زور لگا لیں. محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عربی دنیا میں اور کون جانتا ہے؟ اول اور آخر کے ماں جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، وہ اور کسی کو کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ وَلَن يُخْزِ اللَّهُ أُمَّةً، اللہ اس امت کو ذلیل نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، جس کا اول میں ہوں اور جس کا آخر مسیح ابن مریم ہے. یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اس لیے وہی رسوا ہوں گے جو اس حدیث کا مقابلہ کرنے والے ہیں. پھر سنیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اکمال الدین سے روایت ہے، یہ شیعوں کی کتاب ہے. ہو سکتا ہے کوئی شیعہ سن رہا ہو تو کہا کہ یہ سنیوں کے پیچھے تو تم پڑے ہوئے ہو، ہمیں کیوں ساتھ متون کر رہے ہو؟ ہم نے تو نہیں ایسی باتیں کہیں، اور ہم ان کی روایتوں کو مانتے بھی نہیں. یہ شیعہ کہہ دیا کرتے ہیں بعض وقت. تو اکمال الدین کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں. قال رسول اللہ، ابو جعفر بن محمد سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تہلک امۃ انا اولها واثنا عشر من بعدی من السوداء واولی الالباب والمسیح ابن مریم آخرها. اس حدیث میں سنی یہ اعتراض ضرور کر سکتے ہیں کہ تم نے یہ 12 اماموں کا ذکر حدیث کی طرف منسوب کر کے اپنی طرف سے ایک دلیل نکالی ہے. لیکن چونکہ اس حدیث کے اول اور آخر الفاظ سنی حدیثوں میں بھی موجود ہیں، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ کسی شیعہ نے تصرف کر لیا اس پہ، اور انہوں نے کہا کہ چلو جو امام مہدی کی صداقت یا مسیح کی صداقت ثابت ہو رہی ہے تو ہم ساتھ ہی اپنے ائمہ کا بھی ذکر کر دیں، وہ بھی ساتھ ہی فیض پا جائیں اس حدیث کا. یہ امکان ہے، لیکن میں اس لیے نہیں پیش کر رہا کہ شیعہ سنی کے درمیان اس وقت حکمت بن کے بیٹھوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیعوں کو بھی یہ مضمون ماننا پڑے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق آپ اول ہیں، اور آنے والا مسیح جو رسول اللہ ہوگا وہ آخر ہے. اب دیکھ لیں ان کی آخریت کہاں گئی. اصل بات یہ ہے جو یہ مولوی سمجھتے نہیں کہ اہل علم اور اہل تقوی علماء پہلے اس مضمون پر گفتگو فرما چکے ہیں، وہ خوب کھول چکے ہیں کہ آخری کی تم نے زمانے کی کیا بحث اٹھا لی ہے؟ زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا تو کوئی معنی نہیں رکھتا. آخری مرتبے اور مقام کے لحاظ سے عزت کا لفظ بنتا ہے اور مقام مدح میں جگہ پاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ آخری پیدا ہو گیا، ضروری تو نہیں کہ آخری، اچھا یہ رینج خون بھی تو ہوتی ہے. جو پہلا پیدا ہو جائیں بعض بچے وہ بڑی ترقی کرتے ہیں، بہت اعلیٰ مراتب کو پاتے ہیں. حضرت یوسف کا اپنے بھائیوں میں سب سے آخری تھے، وہ بھی بیچ میں پیدا ہوئے تھے. تو یہ علماء حق یہ بحث کر چکے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض زمانے کے لحاظ سے آخری نہ کہو، یہ درست نہیں ہے. مرتبے اور مقام اور شان کے لحاظ سے آخری ہیں. اب یہ میں ان چند حوالوں کے بعد اس موضوع کو ختم کرتا ہوں، باقی پھر بہت سی باتیں ہیں جو کل پیش کر دیں گے انشاءاللہ. نامور صوفی حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی حسین الحکیم الترمذی نے فرمایا، کتاب خاتم الاولیاء میں یہ ان کا حوالہ درج ہے، یظن ان خاتم النبیین تعویلہ یظن گمان کیا جاتا ہے، یظن ان خاتم النبیین تعویلہ انہ آخرہم مبعثم فأی منقبۃ فی ھذا تعویل البلہ الجہلہ، کتاب خاتم الاولیاء صفحہ 341. اب مولوی صاحب اپنی تعویل پہ قائم رہنا، اگر سن رہے ہیں تو غور سے سن لیں، اب اپنے قدم سنبھال لیں.
یہ کیا کہتے ہیں حسین الحکیم الترمذی فرماتے ہیں یہ جو گمان کیا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کی تعویل یہ ہے کہ آپ مبعوث ہونے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، بالکل وہی بات جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ بھلا اس میں آپ کی کیا فضیلت و شان ہے؟ اگر اتفاقاً کوئی بعد میں پیدا ہو جائے فرق کیا پڑتا ہے؟ اور اس میں کون سی علمی بات ہے؟ یہ تو احمقوں اور جاہلوں کی تعویل ہے۔ پہلے وہ نبیوں والی فہرست سے نکل کے کسی اور فہرست میں جا کھڑے ہوئے تھے مولوی صاحب، اب عالموں اور صاحب فہم لوگوں کی فہرست سے نکل کر اس فہرست میں جا پہنچے ہیں جس کے متعلق وہ لکھتے ہیں یہ تو احمقوں اور جاہلوں کی تعویل ہے۔ اگر یہ تعویل آپ نے اپنے لیے رکھنی ہے تو امت محمدیہ کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی امت کا پیچھا چھوڑیں، ان کو اہل علم کی تعویل سننے دیں۔ اور آخری کا محاورہ بمعنی افضل کے رائج اور ثابت ہے، شرع ودی و شکری من بعید لآخر غالب ابدا ربیع حماسہ باب الابواب۔ ربیع بن زیاد سے میری دوستی اور شکر کو دور بیٹھے اس شخص کے لیے جو بڑی غالب میں سے آخری ہے ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے۔ ربیع بن زیاد نے ایک نام ہے، کہتے ہیں میری دوستی کو ایک ایسے شخص کے لیے خرید لیا ہے جو بڑی غالب میں سے آخری یعنی بہترین ہے۔ اب بتائیے بنی غالب میں اس کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا تھا؟ اور داغ کی آپ باتیں کرتے ہیں، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، کہتے ہیں چل بسا داغ آہ میت اس کی زیب دوش ہے۔ افسوس داغ چل بسا اس کی میت آج کندھوں پر کی زینت بنی ہوئی ہے، قبرستان میں لے جا رہے ہیں اس کو۔ آخری شاعر جہان آباد کا خاموش ہے، اس کے بعد کوئی شاعر نہیں پیدا ہوگا۔ تو مولوی صاحب فوراً کہیں گے پیدائش کے لحاظ سے تحقیق ہونی چاہیے، ضرور جو داغ صاحب اگر تحقیق کریں گے تو پیدائش کے لحاظ سے سب شعراء کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے، یعنی علامہ اقبال کے بھی بعد۔ کوئی ہوش کے ناخن نے ضد کر کے وہی جموں سے جو حلول شلول آئے بیان بولتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن حدیث کا محاورہ دیکھیں، شعراء عرب کا محاورہ دیکھیں، شعراء اہل ہند کا محاورہ دیکھیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی امام ابن تیمیہ کے بارے میں لکھتے ہیں سیدنا الامام العالم العلامہ امام الائمۃ قدوۃ الامہ علامۃ العلماء آخر المجتہدین۔ ان سب صفات کے ساتھ کہتے ہیں ابن تیمیہ اجتہاد کرنے والوں میں سب سے آخری تھے۔ تو اب ان کی سن پیدائش دیکھنی پڑے گی، باقی مجتہدین کو بھی دیکھنا ہوگا کون کس سن میں پیدا ہوا ہے، اور واقعتاً وہ سب سے آخری اولاد تھی مجتہدین کی۔ محض ڈھکوسلے اوٹ پٹانگ، نہ عقل نہ ہوش نہ دنیا کا کچھ پتہ، نہ یہ پتہ کہ دجال آ بھی گیا اور حکومتیں بھی سب دنیا میں کر گیا، پگھلنے کا وقت آیا ہوا ہے اور وہ سمٹ رہا ہے، سب باتوں سے بے خبر، پتہ نہیں کس دنیا کے اندھیروں میں پل رہے ہیں اور امت محمدیہ پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ خاتم کا وہ معنی ان کو دے دیا ہے کہ اب تمہیں بچانے کے والا کوئی نہیں آئے گا، سر کو پیٹو، آسمان سے اب کوئی آتا نہیں۔ یہ اعلان ہے تمہارا در حقیقت کہ جس وسیع کا تصور ہم نے باندھ رکھا ہے وہ تو نہیں آ سکتا، اس لیے چھٹی کرو، اس امت کو بچانے والا اب کوئی نہیں آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ خیال تمہیں مبارک ہو، جماعت احمدیہ اس کی قائل نہیں، امت محمدیہ ہمیشہ زندہ رہے گی، ہمیشہ زندہ رکھی جائے گی، اور اس کی زندگی بخشنے والے خدا تعالیٰ ہمیشہ بھیجتا رہے گا۔ ان میں سے سب سے زیادہ زندگی بخشنے والے کو مسیح کا لقب دیا گیا، وہ آیا اور چلا گیا اور اب تک چھاتیاں پیٹ رہے۔ ظہور